اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے۔ میرے پیارے عزیزو، آئیے گا آج میں آپ کو کلمہ طیب کے پڑھنے کی فضیلت بیان کروں گی۔ آپ کلمہ طیب جب پڑھتے ہیں تو اس پہ کس قدر نیکیاں ملتی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے پیارے عزیزو، اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب میرے پیارے عزیزو، آئیے گا کلمہ طیب جو پڑھے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک عربی آیا اور ارشاد کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گنہگار ہوں، بہت سیاکار ہوں، بہت اتنے گنہگار ہوں کہ میرے برابر کوئی دنیا میں گنہگار نہیں، کوئی میرے جیسا نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گناہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس عربی نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہاں جی ہاں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ تیرے گناہ زمین پر جتنے درخت ہیں اس کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس عربی نے فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر آقا کریم نے فرمایا، زمین آسمان تمام سے جتنی بھی دنیا میں چیزیں بنائی گئی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہیں۔ تو اس عربی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں یہ گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایک بار کلمہ طیب پڑھ، اور پڑھ دل سے، یقین سے، اور یہ سوچ کر کے کہ اللہ رسول مجھے اس کی برکت سے معاف کر دے گا۔ تو جب اس عربی نے محمد رسول اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کریم نے فرمایا، جا اب تیرے میں امید ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے۔ تو میرے پیارے عزیزو، اگر جو شخص کلمہ طیب پڑھتا رہے گا اور صبح شام چلتے پھرتے جب اسے یاد آ گیا، تو اللہ رب العزت امید ہے، اور کتابوں میں لکھا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے موت نہیں آگی جب تک کہ وہ دنیا میں اپنی جنت نہ دیکھ لے، دنیا میں رہ کر کے مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو میرے پیارے عزیزو، کتنا ثواب ہے ایک بار کلمہ طیب پڑھنے سے، اس قدر نیکیاں ملتی ہیں کہ اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم اپنے رسول، اپنی نبی کا کلمہ اپنے کسی مرنے والے کو بھیجیں، تو صرف ایک بار پڑھ کر کے اسے بخش دیں، تو امید ہے کہ رب العزت اسے معاف کر کے اسے جنت عطا کر دے گا۔ اور جب قبرستان سے کوئی عالم دین گزرتا ہے تو کلمہ طیب پڑھ کر کے اس کے اوپر ثواب بھیج دیتا ہے، تو اس کی برکت سے 40 دن وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے عزیزو، مجھے امید ہے کہ جو شخص اس کلمہ طیب کو پڑھنے والا عادی ہو جا اور اسے پڑھے، تو اس کے لیے اس کی بخشش کا سبب یہی بہت ہے۔ میرے پیارے عزیزو، کلمہ طیب کا مطلب تو جانتے ہیں سب، لیکن اسے برد میں نہیں لاتے۔ یاد رکھو، جب کبھی اپنی دیکھو کہ ایک بار دن بھر میں پڑھ لیں، لیکن جب کبھی طبیعت ایسی حرارت کرنے لگے، طبیعت ایسی بے داغ اور بے قابو ہو جا، اور دل مچلنے لگے اس طریقے سے کہ دل نہ لگے، اور ایک ایسی دنیا کی جہالت دیکھ کر کے اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر کے طبیعت میں کچھ حرارت آئے، تو میرے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ جو کلمہ طیب پڑھے گا اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کا ایمان یقین کے ساتھ دوبارہ منور ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، کلمہ طیب کا ورد کر لیا کریں، کیونکہ کلمہ طیب پڑھنے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان روشن ہوتا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد آپ کلمہ طیب کے ساتھ ساتھ جب ہم منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں دعا کر کے، یہ سلام پڑھ کے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں یا کلمہ طیب پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ میرے پیارے عزیزو، جب نماز ختم ہو جا، دعا ختم ہو جا، اور سلام پھیرنے کے بعد ادھر بھی آپ نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اپنے آپ کو بھی سلام پھیر دیا، اس کے بعد اکثر کلمہ طیب پڑھا جاتا ہے۔
تو مجھے امید ہے کلمہ طیب کے بعد آپ یہ ضرور پڑھا کریں استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ۔ اس سے مطلب اور یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے عبادت تو کی، کلمہ تو پڑھا، لیکن میں نے اپنی گناہوں کی بھی توبہ کر لی کہ اللہ تو بڑا ہے اور مجھے معاف کرنے والا ہے، اور مجھے معاف کر دے، میری توبہ ہے۔ اے میرے پیارے عزیزو، اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے امید ہے کہ دیکھو دنیا بہت چھوٹی ہے اور جانا بھی سبھی کو ہے، تو کلمہ طیب کو جو شخص دن بھر میں 10 مرتبہ پڑھ لے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، میری زبان نہیں بتا سکتی کہ کس قدر ثواب ملے گا، یہ تو اللہ کے رسول اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو یہ شخص کلمہ طیب پڑھے گا، اللہ رب العزت جب وہ مرے گا دن میں تو اسے شہیدی کا درجہ ملے گا، اور جب وہ رات کو انتقال کرے گا تو اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ میرے پیارے عزیزو، تو جب بھی وقت ملے کلمہ طیب زبان سے پڑھ لیا کرو، لیکن کلمہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حد تو یہ ہے کہ جب ہم اہل سنت والجماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سنتے ہیں، ان کا نام مبارک سنتے ہیں، تو ہم سب پر فرض ہے زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا، لیکن جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم ضرور درود شریف پڑھیں، جیسے کہ جب بھی کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے عزیزو، اگر ہم 10 مرتبہ یا 5 مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب موت دے گا تو شہادت کی موت دے گا، اور ہماری گناہ بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، صرف ایک کلمہ پڑھنے کی بنا پر۔ اور یہ ایک ہی کلمہ ہے اسلام میں، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، تب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جب وہ مرتا ہے، مرتے وقت کسی مومن کے منہ پر اگر یہ کلمہ طیب جاری ہو جا تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اسلام پر خاتمہ ہوا، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، اور یہ اسلام میں اس کا بول والا تھا، تبھی اسے کلمہ طیب نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیزو، جب کوئی انسان تقوی والا ہو، متقی ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، یہاں تک کہ عالم دین ہو اور مفتی ہو، دنیا میں اس کے ڈنکے بج رہے ہوں، لیکن اس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو امید نہیں رکھی جاتی کہ یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ لیکن اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جائے کسی مومن کا، خالص سادی نماز پڑھنے والا یا کبھی کبھی نماز پڑھتا ہو اور مسلمان ہو، اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہے، تو امید لگائی جا سکتی ہے یہ جنتی ہے، کیونکہ ایمان پر خاتمہ ہونا جنت کی نشانی، جنت کی بشارت ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ضرور اب سے، آئندہ سے جب بھی کلمہ طیب یاد آگا، جب بھی وقت ملے گا تو آپ ضرور پڑھیں گے، اور ہر نماز کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ضرور ہم یہ پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب بھی کلمہ طیب پڑھیں اور استغفار ضرور پڑھیں، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ اس کا حق ادا کر دوں، بس میں نے منہ سے کہہ لیا، لیکن میں پھر بھی گنہگار ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں اے اللہ تجھ سے۔ تو میرے پیارے عزیزو، امید ہے کہ آپ کو ضرور یقین آ گیا ہو، اور امید ہے کہ آپ ضرور اس پہ عمل کریں گے، اور مجھے ناچیز کو، مجھے طالب علم ہوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے عزیزو، اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے خوش رکھے، اور آخرت میں ایمان کے ساتھ بلائے، اور دنیا میں اتنا علم اور عمل عطا کرے اور مال عطا کرے کہ ہم اچھے سے زندگی گزار سکیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس پہ عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔